سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 آ رہی ہے، اور انشاءاللہ بقیہ گفتگو اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ہوگی۔ یہ بڑی اہم ترین آیت ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں نماز قصر، مسافر کی نماز، مسافت کتنی ہو تو اس پہ قصر نماز والا معاملہ ہوگا، یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے نا کوشش کروں گا باقی کے وقت میں تیزی سے کور کروں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے اس آیت مبارکہ کو کور کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کر لیا کرو، یعنی نماز مختصر کر لیا کرو۔ وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ قرآن میں نہیں آئی ہیں، وہ سنت میں ہیں، یعنی صحیح الاسناد احادیث میں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن کی پریکٹیکل ایپلیکیشن ایک مسلمان کے اوپر اس وقت ہوگی جب وہ سنت کو بھی مانے گا، ورنہ وہ قرآن کا بھی منکر ہوگا۔ اسی لیے آیا نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت اب کرنی ہے، نماز قصر کرو، تو یہاں تو نہ نماز کی پوری رکھتے میں موجود نہیں، قصر کہاں سے کرنی ہے؟ طریقہ بھی کوئی نہیں، وہ سنت کی طرف۔ سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، اور کسی چیز کا سنت میں ہونا قرآن کا عیب نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہی نے سنت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے، سنت اعمال کو ڈیٹیل سے بیان کرتی ہے، لہذا قرآن کا یہ عیب نہیں ہے کہ اس میں نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ وہاں نماز کی فرضیت آئی اور چند ایک احکامات، باقی سنت کی طرف قرآن نے ہماری رہنمائی کی۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تمہیں کافر فتنے میں ڈال دیں گے، آزمائش میں، مصیبت اور تکلیف میں، تو اس سے بچنے کے لیے نماز بھی مختصر کر لو تاکہ جلدی سے نماز سے فارغ ہو جاؤ۔ بلکہ اس سے اگلی جو آیت آئے گی اس میں تو نماز خوف کا ذکر ہے، اس میں تو اور مختصر نماز کر دی گئی۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک جو کافر ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو ظاہر ہے اب وہ دشمن ہیں تو پھر ان سے بچنے کے لیے تمہیں نماز میں قصر کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اب یہ آیت بالکل واضح ہے کہ قصر نماز یہ آپشن ہے، نہ کہ obligation، یعنی یہ اجازت ہے نہ کہ حکم ہے کہ ضرور کرنی ہے، کیونکہ الفاظ دیکھیں نا، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی تم پہ گرفت نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ نماز مختصر کر لو، قصر کر لو اس کے اندر، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر مختصر پڑھ لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں، اگر پوری پڑھ لیتے ہو تو کوئی گناہ بھی نہیں، اور اس کو سپورٹیو احادیث بھی ہیں۔ لہذا حنفیوں کا یہ موقف جو ہے نا کہ نماز قصر کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی قصر نہیں کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ مسافر تھے اور ظہر کے 4 فرض پڑھ لیے تو آپ کے 2 بھی نہیں ہوئے، چلو تھوڑا رحم کھاتے کہتے 2 ہو گئے، 2 نفل لکھے جائیں گے، تو تب بھی ہم ان کو کوئی تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے اتنی بڑی کہانی بنائی کہ وہ 4 کے 4 ہی ضائع۔ سر قرآن پڑھیں، کوئی حرج نہیں، یہ انداز ہی بتا رہا ہے کہ یہ اوبلیگیشنل نہیں ہے، آپشنل ہے۔ اچھا، اس میں ایک ابہام ہے، وہ یہ ہے کہ ساتھ ایک شرط لگائی، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ خطرہ ہونا کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، آزمائش میں ڈال دیں گے، یعنی حالت امن نہ ہو تو پھر قصر کرنے کی اجازت ہے۔ مراد کیا ہوا کہ اگر حالت امن ہے تو پھر یہ اجازت کوئی نہیں ہے، یہ مطلب نکلتا ہے نا اس میں سے۔ لیکن سنت اس کی ایکسپلینیشن کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے، یہ والا مطلب اب لینے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ سنت میں اس کی ایکسپلینیشن آ گئی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص نے سیدنا عمر سے پوچھا، یہ قرآن میں تو آیا ہے کہ جب تم حالت امن کا تمہیں یعنی خطرہ ہو، اگر کہ امن کی حالت نہیں ہے اور دشمنوں سے خوف ہے، پھر تم قصر کرو، تو اب تو ہم کثرت میں ہیں، حالت امن ہے، حالت خوف ختم ہو چکی ہے، تو لہٰذا اب قصر بھی نماز کی سہولت ہم سے ختم ہو چکی۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ سیم یہی سوال میں نے بھی رسول اللہ سے کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے فرمایا تھا عمر یہ اللہ کی طرف سے صدقہ اور تحفہ ہے، اسے قبول کرو عام حالت کے لیے بھی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے عام حالت کی، لہذا سنت نے اس کا دائرہ کار اور وسیع کر دیا کہ اسپیسیفکلی خوف میں تو ہے یہ، لیکن حالت امن میں بھی اللہ نے یہ تمہارے لیے آسانی ہے کہ تم اس کو اویل کر سکتے ہو۔ اور اس حد تک کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے، قربان جاؤں،
اور مولا علی کے نام کے ساتھ لکھا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس میں. اور امام بخاری ہیڈنگ میں لے کے آئے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یعنی امام بخاری کو کوئی ایران سے فنڈنگ نہیں آتی تھی سر. ہاں یہ بے فکر ہیں. وہ جب خلیفہ تھے تو وہ جب سفر سے واپس آتے تو کوفے کے گھر وہ دیکھ رہے ہوتے تھے, لیکن کوفہ سٹی میں ابھی داخل نہیں ہوتے تھے, تو باہر ہی وہ نماز قصر کر کے پھر ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوتے تھے. تو لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت اب تو ہم گھر پہنچ گئے, تو وہ کہتے تھے نہیں, اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھاؤ. ٹھیک ہے, تو وہ اللہ کے تحفے کو اس حد تک قبول کرتے تھے. امام بخاری نے یہ جو ایک مولا علی کا یعنی قول نقل کر کے, ان کا عمل نقل کر کے, اس معاملے کو ایسا کھول کے بیان کر دیا کہ اب کوئی یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ آج ٹرین میں سفر ہوتا ہے, آج ایئر کنڈیشن سفر ہے, آج ہوائی جہاز میں, لہٰذا اب آسانی نہیں. بھئی جب سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے تب بھی اس کو آسانی کو اویل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ کوئی آسانی کو اویل کرے. اب آ جائیں ان احادیث کی طرف. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ شروع میں نماز ہوتی ہی 2 رکعت تھی. آپ پتہ نا قیام اللیل بھی 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت, جب 5 نمازوں کی ٹائمنگ نہیں تھی. پھر جب مدینہ شریف لوگ ہجرت کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو 4 رکعت کر دیا, لیکن سفر میں 2 ہی باقی رکھی. یعنی ظہر کے 2 فرض ہوتے تھے پہلے, وہ 4 کر دیے, لیکن سفر میں 2 ہی ہیں. اسی طریقے سے عصر کے بھی, عشاء کے بھی, اور فجر کے تو ہی 2 ہیں, وہ 2 ہی رہنے. البتہ مغرب کی ایکسیپشن آ گئی, وہ مسند احمد میں حدیث ہے, سوائے مغرب کے. مغرب چونکہ شروع سے ہی 3 ہے تو وہ 1.5 نہیں ہوتی, وہ 3 ہی رہتی ہے, اور اس پہ اجماع امت ہے. بلکہ یہ 17 رکعتوں کے اوپر تو اجماع ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز کی رکعتیں احادیث میں بتائیں. سر بخاری مسلم کی درجنوں احادیث ہیں جن میں آپ کو سیدھا رزلٹ ملتا ہے کہ رکعتیں کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, اجماع امت ہے. جہاں پہ اختلاف ہوگا وہاں ہم بات کریں گے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, المعجم الکبیر طبرانی میں, کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. سنی شیعہ اور ان کے جتنے چھوٹے چھوٹے آگے فرقیاں ہیں, سب کا یہی موقف ہے. فجر کے 2 فرض, ظہر کے 4, عصر کے 4, مغرب کے 3, عشاء کے 4, اور سفر میں سارے 2 ہو جائیں گے سوائے مغرب کے, یہ 3. باقی احادیث بے شمار ہیں بخاری مسلم کی, میں ساتھ ساتھ بیان کرتا ہوں, ان میں آپ کو رزلٹ نکلتا چلا جائے گا انشاءاللہ. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں, ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں 2 رکعتیں کر دیں, عام حالت میں 4, اور خوف کی حالت میں, وہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں آئے گا, وہاں نماز کی 1 رکعت کر دی, اور 2 بھی 1 رہ گئی. 2 بھی پڑھنا ثابت ہے, لیکن 1 بھی صرف پڑھ سکتے ہیں. ظہر کی 1 رکعت, عصر کی 1 رکعت, یہ آسانی بھی ہے جنگ کی حالت میں. وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آیات آئیں گی تو میں انشاءاللہ اس کو کور کروں گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابن عمر ایک سفر میں تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی, پھر اپنے حجرے میں واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی لوگ کچھ نماز پڑھ رہے تھے. میرے خیال ہے وہ انفی بریلوی, انفی دیوبندی ہوں گے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان کا جی یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں, وہ نفل نماز جو بعد میں ہم اسے سنت بھی کہہ دیتے ہیں موقعہ. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے سنتیں ہی پڑھنی ہوتی تو میں ظہر کے 4 فرض نہ پڑھ لیتا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین, تینوں کے ساتھ پوری زندگی سفر کی ہے, وہ 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اندازہ کریں, یعنی یہ اس میں الفاظ ہیں کہ میں نے تینوں کے ساتھ سفر کیے, وہ 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ جو ان لوگوں کا خود ساختہ ایک مسئلہ ہے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران عبداللہ ابن عمر نے جو ہے وہ جب سفر کرتے ہوئے وہ جماعت کروایا کرتے تھے نا خود, تو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے, اور اگر کسی مقیم امام کے پیچھے پڑھتے تھے پھر 4 پڑھتے تھے. یعنی اگر مسافر امامت کروائے گا نا تو اس نے تو 2 ہی پڑھنے ہیں, اس کے پیچھے مسافر ہیں وہ 2 رکعت پڑھیں گے. لیکن اگر مسافر مقیم کے پیچھے پڑھے گا, جس طرح لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں اور وہ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں ادھی پڑھنی ہے پوری, وہ پائی امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے پوری پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو ایک افضلیت والی چیز ہے, آپ اس کو یعنی حاصل کریں, تو اس میں یہ آپ نے نہیں کرنا. البتہ اگر کوئی
مسافر امام امامت کروا رہا ہے اور اس کے پیچھے مقیم پڑھتا ہے، تو اب مقیم نے 2 نہیں پڑھنے، اس نے تو چونکہ 4 پڑھنے ہیں، تو مسافر 2 پڑھ کے سلام پھیر دے گا، اور جو مقیم ہے وہ اس کے پیچھے اپنی 2 رکعتیں پوری کرے گا، اور وہ 2 رکعتیں اس کی آخری 2 رکعتیں ہوں گی، اس لیے ان میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے گا بس۔ البتہ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ چونکہ امام کے پیچھے آپ قرات نہیں کر سکتے، حالانکہ امام سلام پھیر کے فارغ ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں بے شک فارغ ہو گیا، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی 2 رکعتیں پوری کرنی ہے تو اندازے سے اتنی دیر خاموش کھڑے رہنا ہے جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، چونکہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہوتی۔ پھر ہمیں پڑھاتے تھے امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو امام نے تو آخری 2 رکعتوں کی قرات بھی نہیں کی، یہ کون سے مقتدی ہیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں امیجن کر لیں آپ، ورچوئل امام ہے آپ کے سامنے، گویا کہ امام ہے آپ کے سامنے، تو ان کے سارے امام ہی حاضر و ناظر ہیں، وہ سلام پھیر کے بھی سامنے موجود ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتا ہے، بھائی بات یہ ہے لوگوں کو تو اپنے اولاد کے کرتوت بھگتنے پڑتے ہیں نا، آپ کے بزرگ وہ ہیں کہ جن کے کرتوت آپ روحانی اولادوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے میرے بھائی؟ سانو نہ پیٹو، اپنے بزرگوں نو پیٹو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، حضرت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ سفر کے دوران میں نے روزہ رکھا اور نماز 4 رکعت پڑھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی اور روزہ چھوڑ دیا۔ بعد میں جب میں نے اللہ کے نبی سے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسنتی یا عائشہ، اے عائشہ تم نے اچھا کام کیا اور مجھ پر بھی کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر سفر میں کوئی روزہ رکھ لے یا نماز پوری پڑھ لے تو یہ جائز ہے، بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عائشہ سفر میں پڑھتی ہی 4 رکعت تھی، اور وہ کہتی ٹھیک ہے میں زیادہ یعنی وہ اس طرف جا رہی ہوں، اگر فیسلٹی نہیں بھی اویل کر رہی تو اس چیز کو کوئی برا نہیں مانا گیا۔ حتیٰ کہ سنن دارقطنی میں یہ حدیث ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں بعض اوقات 2 فرض بھی پڑھ لیتے تھے، بعض اوقات 4 بھی پڑھ لیتے تھے، دونوں طریقے سے ثابت ہے، لیکن عمومی عمل آپ کا 2 فرض ہے جو عبداللہ ابن عمر نے نقل کیا۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ آپ یعنی مسافر کے لیے جماعت والا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ نے اگر جماعت کے ساتھ اس طریقے سے نماز پڑھی ہوتی تو 2 کے بعد انہوں نے بھی اسلام پھیرا ہوتا، انہوں نے الگ سے اپنے 4 فرض پورے پڑھ لیے اور نبی علیہ السلام نے 2 پڑھے۔ اس طریقے سے عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی آپ سن چکے ہیں۔ تو جماعت ایشو نہیں ہے سفر کے دوران، اگر کوئی جماعت چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ وہ پڑھے۔ اور بخاری مسلم میں وہ حدیث جو عبداللہ بن عمر کی ہے اس میں ہے کہ اگر عبداللہ ابن عمر سفر میں اکیلے نماز پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے، تو اس سے ثابت ہوا کہ بغیر جماعت کے بھی وہ نماز 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، اور اگر امام کے پیچھے پڑھتے تو پھر وہ 4 رکعت پڑھتے اگر وہ مقیم امام۔ لہٰذا جو لوگ حج اور عمرے پہ جائیں، اگر ان کی مسجد نبوی یا روضہ شریف پہ مکہ شریف کے اندر جماعت کے ساتھ نماز رہ جائے، جب وہ اکیلے اپنی پڑھیں گے تو 2 پڑھیں گے، اور اب وہ جماعت کروا لیں، وہاں تو جماعت کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جماعتیں کروا سکتے ہیں، تو اگر مسافر کروا رہے ہیں تو 2 پڑھیں، اگر وہاں کا کوئی مقیم کروائے تو پھر اس کے پیچھے آپ 4 پوری کر لیں۔ بعض اوقات لوگ یہ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر امام مقیم ہے تو ہم 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں گے اور ہم اپنا سلام پھیر دیں۔ اس طرح نہیں آپ کر سکتے، امام سے ہٹ نہیں سکتے۔ اہل تشیع کے ہاں اس طرح ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ 2 کے بعد سلام پھیریں اور اگلی 2 میں آپ عصر کی نیت کر لیں۔ یہاں پہ بھی ہے اس سے ملتا جلتا فقہ حنبلی میں مسئلہ کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 2 پڑھ کے آپ بیٹھے رہیں اور امام کو 4 پڑھنے کا انتظار کریں، اور جب امام چوتھی کے تشہد میں پہنچے تو آپ سکون کریں، اس کو 2 پڑھنے دیں اپنی فالتو، جو آپ کی نظر میں تو وہ فالتو ہیں کیونکہ وہ تو مقیم ہے، تو چوتھی میں پھر آپ اس کے ساتھ ہی تشہد پڑھ کے تو سلام، پھر اینڈ رزلٹ یہی ہے، صرف 2 رکعتوں کا آپ کو فائدہ ہوا، لیکن سلام امام سے پہلے وہاں بھی نہیں آپ پھیر سکتے۔ یہ میں نے آپ کو ضمناً ایک مسئلہ بھی اس حوالے سے بتا دیا۔ بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب سفر میں ہوتے تو سواری سے اتر کر فرض نماز ادا کرتے تھے، اور تہجد اور نوافل اور وطر سواری پر ادا کرتے، اور اس چیز کا بھی اہتمام نہ کرتے کہ سواری قبلہ رخ جا رہی ہے یا قبلہ رخ سے ہٹ کے،
یعنی استقبال قبلہ صرف فرض نماز کی ریکوائرمنٹ ہے، نفلی نمازوں کی نہیں ہے. آپ اس چیز کی پرواہ نہ کرتے. اور اس میں الفاظ ہیں سواری میں بیٹھ کے جب آپ نفل یا وتر ادا کرتے تو رکوع اور سجدہ سر کے اشاروں سے کرتے. اور ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سر کے اشارے سے یہ رکوع اور سجدہ کرتے تو سر کے لیے تھوڑا، یعنی رکوع کے لیے تھوڑا سر جھکاتے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ. یہ نہیں ہے کہ آپ نے سامنے پھٹے پہ کوئی سجدہ کرتے تھے جس طرح یہ کرسیاں بنی ہوئی ہیں. کرسی پہ بھی اگر کسی نے نماز پڑھنی ہے نا اشارے سے تو وہ رکوع کے لیے اتنا جھکے گا اور سجدے کے لیے اتنا. یہ نہیں ہے وہ ایسے کر کے وہاں میں وہ بنے ہوتے ہیں جناب، وہ اسپائڈر مین بنے ہوتے ہیں یا سپر مین، وہ نہیں، یہ غلط ہے. آپ نے اشارے سے نماز پڑھنی ہے. یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، بس تھوڑا سا فرق کرنا ہے. یہ اللہ نے آسانی دی ہے. قیام بھی تو نہیں نا اب آپ نے کیا کرسی پہ بیٹھے ہوئے یا سواری پہ بیٹھے ہوئے تو اب آپ کھڑے ہو جائیں گے اس طرح کر کے، تو یہ بھی تو نہیں کر رہے نا. تو باقی چیزوں کو بھی آپ اس طریقے سے مینج کریں. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ فرض نماز کے لیے آپ کو سواری سے اترنا ہوگا. ٹرین بھی جب کسی جنکشن پہ کھڑی ہو تو آپ وہاں نماز پڑھیں. اپنی گاڑی ہے تو کسی پیٹرول پمپ پہ روک کے پڑھیں. پبلک ٹرانسپورٹ ہے تو اس کا ٹائم اس طرح مینج کریں کہ آپ کو یہ نہ کرنا پڑے. رہ گیا ہوائی جہاز، تو ہوائی جہاز کا تو مسئلہ اور بحری جہاز کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے، چونکہ اسے روکنا ممکن نہیں ہے. بحری جہاز اگر آپ سمندر میں روک بھی لیں وہ ایک جگہ پہ پھر بھی نہیں رہتا، اور نیچے اتر کے آپ مسلح پانی پہ ڈال کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. وہ تو بزرگ ہی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی کہانیاں. تو وہ بحری جہاز والوں کے لیے مسئلہ ڈیفرنٹ ہے، وہ اس میں صرف استقبال قبلہ کریں گے، نماز پڑھیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹرین بھی عموماً سیدھی چلتی ہے، اگر نہ رک رہی ہو تو ٹرین میں نماز پڑھ لیں. ویسے تو ہم نے جو نمازیں جمع کرنے کا آپ کو بتایا اس کے تحت تو 6-7 گھنٹے میں تو کوئی نہ کوئی آپ کا اسٹیشن آ ہی جائے گا. ایسا تو نماز آپ ٹرین کے اندر ہی بے شک پڑھ لیں جب رکی ہوئی ہو، یا نیچے اتر کے آپ اسٹیشن پہ پڑھ لیں. ویسے تو ایران کے اندر تو باقاعدہ نماز کی ٹائمنگ میں وہ ٹرینیں رکتی ہیں اور باقاعدہ عورتوں اور مردوں کی نمازوں کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کتنی ایک ڈاکومنٹریز اپلوڈ ہوئی ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے. تو کاش ہمارے ملک میں بھی یہ سارا سلسلہ ہوتا تو یہ آسانیاں ہو جاتی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ اور غزوہ تبوک کے موقع پر آپ جب سفر میں تھے آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے پڑھا اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھا. تو سفر میں آپ کی روٹین تھی کہ نمازیں جمع کرتے تھے مینج کرنے کے لیے. بلکہ جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اور مشکات میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام تینوں طریقے سے نماز کو جمع کرتے تھے. آپ اگر ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو ترمذی کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام ظہر اور عصر کٹھی پڑھتے اور پھر سفر پہ نکل جاتے. اور اگر ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے آپ سفر شروع کرتے پھر آپ عصر تک کا انتظار کرتے تاکہ سفر زیادہ طے ہو جائے اور عصر کے ٹائم میں جا کے ظہر عصر پڑھتے. اسے کہتے ہیں جمع تاخیر. جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کے ساتھ عصر، جمع تاخیر یہ ہے کہ عصر کے وقت میں پہلے ظہر عصر، اور درمیان میں جمع سوری. وہ تو حنفی بھی مانتے ہیں کہ ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں. تو تین طریقے سے سنت ہے اور اس میں آسانی ہے. یعنی ظہر کا وقت اگر 12:20 پہ داخل ہو رہا ہے اور مغرب 7:10 پہ، تو 12:20 سے 7:10 تک کسی بھی وقت دونوں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. اور مغرب کا وقت داخل ہو رہا ہے 7:10 پہ اور فجر کا وقت وہاں پہ شروع ہو رہا ہے جا کے صبح تقریباً کوئی 3:45 کے قریب یا 3:30 کے قریب. تو پوری رات میں کسی بھی وقت آپ مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں. جمع تقدیم، جمع تاخیر، جمع سوری تینوں طریقے سے سنت ہے. بلکہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے، یعنی مدینہ شریف میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کی اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو بھی جمع کیا. ابن عباس سے تابعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی حرج یعنی تنگی باقی نہ رہے جو امت سے چھین لی گئی اور آپ کو تنگی میں ڈال دیا. دیکھیں نا کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی. یہ امت کو آسانی دی گئی تھی، انہوں نے کہا نہیں ہم ڈیفائن کریں گے جی، ہر نماز کا ٹائم ہے جی. اور اچھا اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ خوف، بارش اور سفر کے بغیر بھی جمع کرتے تھے. تو مراد کیا ہوا؟ سفر میں اور خوف میں اور بارش میں تو ضروری جمع کرتے تھے. بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بارش میں تو نبی علیہ السلام اذان میں کہتے تھے سلو فی الرحال، کہلوا دیتے تھے گھروں میں ہی نماز پڑھو. ابن عباس کہتے ہیں جمعے کا دن ابن عباس نے بھی یہ اناؤنسمنٹ کرائی اور کہا کہ نبی علیہ السلام بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ تم کیچڑ میں لپٹتے ہوئے مسجد میں پہنچو، تو گھروں میں ہی پڑھ لو. جمعے کی نماز جس کی اتنی تاکید ہے وہ بھی گھر میں ہی پڑھو.
اس کی جگہ یعنی ظہر کی نماز پڑھ لو. تو یہ آسانی ہے الحمدللہ. اچھا، بخاری و مسلم میں وہ جو حدیث ہے حجۃ الوداع والی، وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمعے کے دن حج آیا تھا یوم عرفہ، لیکن آپ نے ظہر کی نماز ادا کی. تو اس سے پتہ چلا کہ مسافر کے اوپر جمعے کی نماز نہیں ہے. پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن وہ بھی حج والا جو معاملہ ہے اس میں تو نہیں کرے گا. حج کی تو یہ خصوصیت ہے کہ وہاں تو آپ نے مسجد خیف کے اندر آپ دیکھیں، اور ادھر دوسری وہ جو مسجد نمرہ ہے عرفات کے اندر، اس کے اندر یعنی جمعہ جب آتا ہے، چاہے وہ یوم عرفہ کو آئے یا باقی حج کے دنوں میں آئے، تو جمعے کی نماز نہیں ہوتی. 2 ظہر کے فرض ہوتے ہیں اور 2 عصر کے فرض ہوتے ہیں. میں نے تو خود پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ دونوں جگہ. تو یہ میں نے یعنی آپ کو اس لیے علم میں اضافے کے طور پہ یہ بات بتا دی. باقی حنفیوں کے نزدیک تو یہ ہے کہ آپ نے چونکہ وہاں پہ اگر 15 دن سے آپ کا کم قیام ہے پھر تو آپ قصر پڑھیں گے، اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ پوری پڑھیں گے. اور باقاعدہ انہوں نے تو، ان کے عالم صاحب نے تو مشورہ دیا ہوا ہے کہ چونکہ حنفی زیادہ ہوتے ہیں تو سعودی عرب والوں کو چاہیے کہ وہ جو امام کعبہ انہوں نے وہاں رکھا ہوا ہے نا، وہ تو مقیم ہوتا ہے اور لیکن وہ پڑھا رہا ہوتا ہے سفری نماز. حالانکہ حج کی خصوصیت ہے سفری نماز، یعنی نماز 2 فرض پڑھنا. وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کی اپنی نہیں ہو رہی. 4 پڑھنے تھے اس نے 2 پڑھ دیے. تو کہتے ہیں کہ ہمارا مشورہ ہے کہ سعودی حکومت حج کے دنوں میں نا اس کو تقریباً کوئی 70-80 کلومیٹر کا سفر گاڑی میں کروائے اور جا کے اینڈ، ہاں سارے یہ لکھا ہوا ہے فقہ حنفی میں کتابوں کے اندر، تو سفر کروائے تاکہ وہ مسافر ہو جائے اور اینڈ پہ جا کے وہاں پہ مسجد نمرہ میں یا وہاں اتار دے، تاکہ پھر وہ ہمارے نزدیک بھی یعنی ہیلے تو تمہیں پتہ ماسٹر نے ہیلے بنانے تھے، یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو کہتے گڈی تے سیر کراؤ، انہوں جعلی مسافر بنا دو تاکہ تو تسی بھی جعلی نیتی کر کے پڑھ لو، جو کام ہی جعلی کرنے نے سارے. تو یہ انہوں نے باقاعدہ مسئلہ جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے اپنی وہ جو حج سے متعلق کتابیں ہیں. اچھا، یہاں پہ اب ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کتنے دن کے لیے جائے تو وہ مسافر ہوگا. وہ صحیح بخاری میں ہے کہ 19 دن کا نبی علیہ السلام 19 دن سے کم کا جب قیام کیا کرتے تھے یا 19 دن کے برابر اور اس سے زیادہ نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کو قصر کیا کرتے تھے. حنفیوں کے نزدیک 15 دن ہے. 15 دن والا قول بھی جامعہ ترمذی میں بلا سند ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر اگر 15 دن کے لیے کہیں جاتے تو وہ اپنے آپ کو مقیم تصور کرتے، 15 دن سے کم کو وہ مسافر سمجھتے تھے. 15 والی بھی بات ہے، 19 دن والی بھی ہے. بہرحال 15 دن بھی بہت ہے. جو لوگ ہر ویکینڈ پہ گھر واپس آتے ہیں، ایون 2 ویکینڈ کے بعد بھی ہیں، تب بھی وہ سب کے نزدیک مسافر ہیں. اور اس میں جو ڈرائیور ہیں جو روزانہ واپس آ جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، وہ روزانہ نماز قصر بھی کریں، نماز جمع بھی کریں، آسانی ہے. اس طرح باہر کے ملکوں میں جو سب ویز کے اندر لوگ اتنی ٹریولنگ کر کے جاتے ہیں، وہ نمازوں کو جمع بھی کریں اور قصر پڑھیں. وہ اس کی یعنی کتنا وہ فاصلہ ہونا چاہیے وہ میں اینڈ کے اندر یعنی ڈسکس کرتا ہوں. ابھی تو میں اس کو ڈسکس کروں کتنے دن کے لیے، تو وہ تو 1 دن کے لیے گئے ہوتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. اس طریقے سے ایک بندہ کراچی سے چلا اور اس نے پشاور جانا ہے، راستے میں 10 مہمانوں کے گھر اگر وہ 10 دن بھی رکتا جائے، ہر جگہ ہی وہ قصر نماز پڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی تو اس نے وہاں جانا ہے، تو وہ مسافر ہے. تو ڈرائیور ہو، اسٹوڈنٹ ہو، ہاسٹل میں رہ رہا ہے اور ہر ہفتے یا 2 ہفتے بعد واپس آ جاتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اب وہ مقیم ہو گیا وہاں پہ. بے شک وہ 5 سال کے لیے گیا ہے، لیکن ہے تو غریب الوطن ہے نا، اس لیے تو گھر واپس آتا ہے. ہاں، جس دفعہ وہ 15 دن یا 19 دن سے زیادہ رکتا ہے اس دفعہ وہ پوری نماز پڑھ لے. عام دنوں میں وہ مسافر بھی، ہاسٹل کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ قصر نماز ہی پڑھیں گے. یہ ساری وہ چیزیں جو لوگ پوچھتے ہیں، پریکٹیکلی ہم بھی اس سے گزرے تو ان کے لیے آسانی ہے. باقی اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو تو پھر آپ بے شک 6 مہینے تک پڑھیں. سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم آذربائیجان کی جنگ کے لیے، رشیا کی جنگ کے لیے حضرت عثمان کے دور میں جب گئے تو ہم نے 6 مہینے تک قصر نماز پڑھی ایک جگہ، کیونکہ برف باری شروع ہو گئی تھی. تو آج کل کرتے 6 مہینے گزر گئے. ان کی نیت تو وہاں رکنے کی نہیں تھی نا، آج برف باری رکے تو ہم چل پڑیں گے. تو اس طرح اگر کسی کی پوری زندگی بھی گزر جاتی ہے، اس کی نیت نہیں تھی رکنے کی، بھائی کل صورتحال یا کوئی بندہ یہاں سے گیا ہے کسی مریض کے پاس تیمارداری کے لیے ہاسپٹل کے اندر، اور یہاں سے اس کی نیت تھی کہ 2 دن بعد جان چھوٹ جائے گی،
ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں جی 2 دن اور لگ جائیں گے، اس طرح 2 دن 1 دن کرتے 1 سال بھی وہ وہاں پہ رہے، وہ حالت خوف میں بھی ہے، حالت سفر میں بھی ہے، وہ قصر نماز پڑھتا رہے تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. یہ حدیث ثبوت ہے اس بات کے الحمدللہ. اب آ جائیں وہ مسافت کتنی ہو، تو صحیح مسلم میں 3 فراسخ یا 3 فرسخ کہہ لیں آپ، جمع فراسخ، جو 9 میل بنتا ہے، عربک 9 میل. یہ میل کا لفظ عربی میں ہے، یہ مائل جو آیا نا یہ عربی سے انگلش میں آیا ہے، بیسیکلی یہ عربی کا لفظ ہے. اور وہ آلموسٹ آپ بہت کھلے دل سے بھی لگائیں نا تو تقریباً 2 کلومیٹر بن جاتا ہے 1 میل. ویسے تو 2 سے کم ہی بنتا ہے، 1.7 کے قریب بنتا ہے، لیکن بہت موٹا بھی لگا دیں تو 9 میل کا مطلب ہے 18 کلومیٹر، یا راؤنڈ آف کر لیں 20 کلومیٹر کا جب سفر ہے شہر سے باہر، پھر مسافر ہوں گے. اب کراچی میں تو آپ 40 کلومیٹر بھی سفر کریں شہر کے اندر ہیں، مسافر نہیں ہوں گے. شہر سے باہر نکلنا شرط ہے، شہر کے اندر بندہ مسافر نہیں ہوتا، چاہے 2 گھنٹے گھومتا رہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح بخاری میں 48 میل کا بھی ذکر موجود ہے جو کیلکولیشن کے بعد آتا ہے، اور وہ عربک میل ہے. وہ تقریباً 72 کلومیٹر کیلکولیٹ کرتے ہیں دیوبندی، اور بریلوی اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں 92 کلومیٹر اگر وہ عربک میل کے اعتبار سے دیکھا جائے. تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ 48 میل کا جو قول ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر صحیح مسلم میں آیا کہ 9 میل کے اوپر آپ کر سکتے ہیں تو 48 میل میں بھی کر سکتے ہیں. یعنی جہلم سے اگر کوئی شخص لاہور جا رہا ہے تو مسافر ہے، کراچی جا رہا ہے تو مسافر ہے، تو ملتان بھی مسافر ہی ہوگا کیونکہ کراچی سے تو پہلے ہی آتا ہے نا وہ، اور لاہور کے بعد آتا ہے، تو وہ اس کے اندر ہی شامل ہے. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لہذا اس کے بارے میں کوئی واضح چیز نہیں ہے. شہر سے باہر نکلیں اور آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھ رہے ہیں تو مسافر ہیں. اور اس میں آپ سے یہ بھی نہیں سوال ہوگا کہ آپ ایئر کنڈیشن گاڑی میں سفر کر رہے ہیں یا آپ نے جو ہے وہ ہوائی جہاز میں سفر کیا ہے، آرام دہ ہے. یہ فیسلٹی ہمیشہ کے لیے ہے. ایون روزہ چھوڑنے کی جو فیسلٹی ہے کہ بعد میں آپ اس کی گنتی پوری کر لیں، وہ مسافر کے لیے آج بھی اس طریقے سے ویلڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اس فیسلٹی سے کوئی فائدہ اٹھائے، جس کے تحت میں نے وہ حدیث بتا دی صحیح مسلم کی کہ جب حضرت عمر نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، چاہے حالت امن میں بھی ہو تم قصر نماز کرو. اور صحیح بخاری میں جو تعلیقاً امام بخاری مولا علی کا قول لے کے ہیں اور ساتھ لکھا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ عمل تھا کہ کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے تو وہ کوفے میں داخل نہیں ہوتے تھے، پہلے نماز قصر کرتے تھے اور اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھاتے تھے. یہ ہمیں اسلام نے درس دیا ہے کہ آپ نے اس فیسلٹی کو اویل کرنا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی یہ بتائیں کہ ہم مسافر تھے، سفر میں ہماری زور و اثر قضا ہو گئی، اب گھر پہنچے ہیں تو ہم قصر والی نماز پڑھیں گے یا پوری؟ بھئی گھر پہنچے ہیں تو اب آپ پوری پڑھیں. ویسے تو حنفی کہتے ہیں کہ قصر چونکہ قضا ہوئی تھی تو قصر پڑھیں، اس لیے کہ انہوں نے پہلا رزلٹ غلط نکالا ہے نا قصر کے واجب ہونے کا. جب گھر آ گئے اب آپ حالت امن میں ہیں تو دن کی بھی زور اثر جو چھوٹی ہے نا، پہلے تو اس پہ توبہ کریں اور اس کے 4 فرض پڑھیں. اور چھوٹنی تو چاہیے نہیں. جب اتنا سپین ہے کہ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب تک آپ پڑھ سکتے ہیں، زور و اثر کو جمع کر سکتے ہیں، اور سفر میں تو سنت ہے، اور مغرب کا وقت داخل ہونے سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک پورا آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا شاہ کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے تو وہ افضل وقت ہے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث افضل وقت کے لیے ہے. باقی حضرت ابو ہریرہ سے موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرح معانی الاثار جسے طحاوی شریف کہتے ہیں، کہ وہ کہتے تھے کہ جس شخص نے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لی تو اس نے کوئی اس میں دیری نہیں کی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ ہی ان حدیثوں کے راوی ہیں جس میں نماز کی ٹائمنگ آئی ہے. تو لہٰذا آدھی رات تک جو عشاء کا وقت رہتا ہے جو صحیح مسلم میں ہے وہ افضل وقت ہے. ٹھیک ہے، بلکہ افضل وقت تو ہے کہ آپ رات کو لیٹ سے نماز پڑھیں، لیکن ہم تو عموماً جلدی پڑھتے ہیں، تو افضلیت غیر افضلیت کا مسئلہ ہے. باقی فجر کا وقت داخل ہونے تک آپ تو اتنے بڑے سپین میں آپ کو ٹائم مل جائے گا نماز پڑھنے کا. یہ نماز تو قضا ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو بالکل لیم ایکسکیوز ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نوکری کرتے ہیں جی وہاں ٹائم ہی نہیں ملتا نماز کا، تو گھر آ کے اکٹھی نمازیں پڑھ لیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ٹائلٹ جانے کا بھی ٹائم نہیں دیتے آپ کو؟ کہتے ہیں اتنا دیتے ہیں. تو میں نے کہا یار 2 فرض پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زور اثر کے 2 فرض پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ وضو آپ کا ہو تو وہیں پہ آپ پڑھ لیں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کر کے.
ٹھیک ہے، تو وہ اب تو خیر یہ بڑی آسانی اس معاملے میں ہو گئی ہے، وہ ٹالرنس ہے نماز کے لیے، یورپ امریکہ میں آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں، آپ اس چیز کو اویل کریں اور یہ بہانے بنانا چھوڑ دیں کہ جی ہم کوئی اتنے دنیا کے مصروف آدمی ہیں، تو آپ پھر چھوڑ دیں۔ اور کئی لوگ اتنے بولے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں فجر کی نماز کو بھی زور کے ساتھ جمع کر لیں، نہیں سر، زور اور اثر جمع ہوگی، مغرب اور عشاء جمع ہوگی، جسے ظہرین اور مغربین بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ملکین بھی ہے، وہ بھی چلیں ایز اے لاسٹ ریزارٹ، پرائم منسٹر ہوں، آرمی چیف ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ مغرب کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر جمع کر لیں، اور جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہو مغرب عشاء جمع کریں، یعنی 30-40 منٹ کے سپین میں اپنی 4 نمازیں وہ پوری کر لیں۔ تو وہ مستقل بھی روٹین بنا لیں، تو ان کی روٹین ایسی ہے، ان کی جو مصروفیات ہیں اس کے اندر ان کے لیے کوئی اجازت والی گنجائش ہو سکتی ہے۔ باقی عام آدمی کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی روٹین بنا لیں، افضل یہی ہے کہ چاروں نمازیں اپنے الگ الگ وقت میں پڑھیں، فجر تو ویسے ہی علیحدہ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے اس کو روٹین بناتا ہے عام حالت میں بھی، تو وہ ثابت ہے، وہ آپ پڑھیں، نماز پڑھیں صحیح، اور اس میں بھی خالی فرض پڑھ لیں تو کافی ہے۔ اور مسافر ہیں، نوکری پیشہ ہیں، آپ روزانہ شہر سے باہر 20 کلومیٹر جاتے ہیں سب وے کے ذریعے، چاہے وہ آپ 5 منٹ میں پہنچتے ہیں چاہے 1 گھنٹے میں پہنچتے ہیں، اگر آپ نے وہ سفر طے کر لیا ہے آپ وہاں نمازیں جمع کریں اور گھر آ کے مغربی عشاء جمع کر لیں، پوری رات آپ کے پاس پڑی ہے، جس وقت مرضی جمع کریں، تو یہ دین میں وہ آسانی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ سب کانٹیننٹ میں ایشو ہے، ادروائز آپ عرب ملکوں میں سفر کریں، یہ جب لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ تو ڈرائیور ٹرینڈ ہیں، وہ آپ کو جب زور کے وقت گاڑی مکے سے مدینے کے لیے چلتی ہے نا، یا مدینے سے مکے کے لیے، تو وہ ڈرائیور کہہ دیتا ہے کہ بھائی زور اثر جمع کرو، اب میں رات کو جا کے گاڑی روکوں گا، کیونکہ سنت یہی ہے۔ پھر رات کو بھی پھر جا کے وہ عشاء کے وقت میں روکتے ہیں اور کہتے ہیں اب جمع تاخیر پڑھ لو مغرب اور عشاء۔ وہاں کی روٹین ہے، ان کو پتا ہے کہ ادھر تو نماز جو ہے نا اتنی بڑی انہوں نے دماغ کے اوپر سوار کی ہوتی ہے، گاڑیاں رکوا رہے ہوتے ہیں، ہم خود رکواتے رہے۔ اور پاکستان جیسے ملک میں ایک بندہ فیملی کے ساتھ پرائیویٹ سفر کر رہا ہے ویگن کے اندر یا بس کے اندر، اور آپ گاڑی رکوائیں نماز کے لیے، تو آپ تو سب لوگوں کو تھریٹ پہ لگا رہے ہیں کہ وہ کوئی ڈاکو لوٹ لیں گے، ان کو گاڑی چلنے دیں، تا وقت ہے کہ آپ کسی مین سٹی میں نہ پہنچ جائیں، وہاں جا کے نمازیں جمع کریں۔ 5 منٹ بعد گاڑی رکوانے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنا لمبا سفر کس نے کرنا ہے کہ 6-7 گھنٹے گاڑی ہی نہیں رکے گی؟ یہاں لوگ 1.5 گھنٹے کے سفر میں گاڑیاں رکوا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی گھر جا کے پڑھ لینا، مغرب عشاء جمع کرنا، پوری رات پڑی ہوئی ہے، زور اثر ہے تو زور کے ساتھ ہی اثر پڑھ کے نکلو۔ گاڑیاں رکوا رہے ہوتے ہیں اور پھر اتنی بڑی ٹینشن میں لوگوں کو ڈالتے ہیں، صرف دینی مسئلہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے۔ بارہ میرا الگ سے ایک کلپ ہے، نمازوں کو جمع کرنا حرام سوالیہ نشان، وہ آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔